بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، الاربعین النوویہ کا یہ درس ہمارے ساتھ ہے، اور آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تیسری حدیث کو ہم مکمل کریں گے۔ کل کے درس میں ہم نے شہادتین کے تعلق سے سنا، کچھ بنیادی باتیں اس تعلق سے پھر ایک بار میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ شہادتین یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور ساری عبادت کا وہی ایک سچا معبود ہے، اس بات کی گواہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، اسی لیے اس کو ایک ہی اس میں شمار کیا گیا ہے۔ اور آدمی اس بات کی گواہی دیتا ہے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ لیکن جیسے اشاعرہ ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جو سلف کے فہم کے خلاف انہوں نے اپنی اپنی تعبیریں بیان کی ہیں، تو انہوں نے کہا لا خالق الا اللہ، اشاعرہ نے کہا، لیکن ہم لوگ جب اس کی تعبیر کرتے ہیں تو کہا لا معبود بحق الا اللہ۔ اسی طرح ہم نے کل کے درس میں سنا، آدمی جب اس کلمے کی تشریح، تفسیر، توضیح کرتا ہے تو پہلے اس کلمے کی شروع میں آتا ہے لا الہ، یہ التخلیہ ہے، یعنی التخلیہ یعنی آدمی بالکل سارے معبودوں کی نفی کرتا ہے کہ کوئی سچا معبود نہیں، اور پھر التحلیہ، پھر آدمی پھر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ساری عبادت اور بندگی کے لائق ہے۔ اور اسی طرح آج کل ہم اپنے ماحول میں جو دیکھتے ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کلمے کی صحیح تفسیر، وضاحت نہیں سمجھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو عبادتیں مختص ہیں وہ تمام دوسروں کے لیے وہ بجا لاتے ہیں۔ دعا، استغاثہ، نظر و نیاز ہے، ذبح ہے، یہ ساری چیزیں لوگ اولیاء کے قبروں پر، درختوں کے پاس، مزاروں پر، یہ سارے عبادات بجا لاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے کلمے کو سمجھا ہی نہیں، اس کو سمجھانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، میری ہے۔ تو اس طرح سے یہ کلمہ گو مشرک ہیں، کلمہ تو کہتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ ساری عبادتیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور چیز جو کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ہے۔ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، تو اس سلسلے میں کہا کہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانے، آخری نبی اور پیغمبر مانے، اور اس بات کا یقین رکھے کہ سارا قرآن جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم دے اس کو ماننا ضروری ہے، اور جن چیزوں کی خبر دیں ان کو صحیح ماننا ضروری ہے، تصدیق ضروری ہے، اور جن چیزوں سے دور رہنے کو کہیں ان سے بچنا ضروری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت
بالکل ویسے کریں جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر آدمی کا ایمان ہوتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں ہیں، بڑی تفصیل ہے، ہم وقت کی قلت کے خاطر صرف بنیادی جو اساسی باتیں ہیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں آج کے زمانے میں بڑے دجل و فریب کا شکار کچھ لوگ ہیں جو احادیث نبویہ کو اپنے عقل کی کسوٹی پر تولتے ہیں۔ ہمارے عقل میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سمجھ میں آتے ہیں تو وہ حدیث صحیح ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ حدیث صحیح نہیں ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوئے، الگ الگ زمانے میں الگ الگ لوگ، الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگ ہوئے، جیسے شیخ محمد الغزالی ہیں اور یوسف القرضاوی ہیں، انہوں نے اپنی اپنی کتابیں لکھی۔ جیسے انہوں نے کتاب لکھی السنہ و اہلھا، اس میں کئی باتیں انہوں نے ایسی لکھی۔ اور ہم جس شہر میں بستے ہیں، جہاں کے لوگ ہیں، یہاں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی سمجھ میں کچھ حدیثیں نہیں آئیں، انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ہماری عقل پر تولا نہیں جاتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، امام مالک رحمہ اللہ یعنی کہتے ہیں کہ ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ دین میں، یعنی سب سے پہلے میرا اور آپ کا یہ ایمان ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر کے بتا دیا کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، بالکل۔ اب اس میں کسی طرح کی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کی اس بات کو غور سے سنے۔ انہوں نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعتا، اگر کوئی شخص دین میں نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، کسی طرح کی بھی، بہت ساری بدعتیں ہیں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، عبادات میں، شادیوں میں، عبادت کے نام پر، دین کے نام پر، لوگ کئی بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا کام ہے، خراب کام تھوڑی ہے، اچھا کام ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعتا، اسلام میں اگر کوئی شخص نئی بدعت ایجاد کرتا ہے، فرآہا حسنہ، یہ سمجھ کر کہ یہ اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے، اللہ اکبر، ایسا شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو متہم کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ کس بات کا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں سے بعض چیزیں چھپا دی جو اتنے 100 سال کے بعد میرے عقل میں آئی، میں نے یہ چیزیں لائی، میں نے اب دین میں یہ چیزیں بڑھا کر بتائی، عبادات میں نے یہ چیزیں ہم نے بڑھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں چھپا دی۔ وعدم التبلیغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو لوگوں کو نہیں بتایا، جیسے ابن الماجشون سے یہ چیزیں مروی ہیں، یہ بات مروی ہے۔ تو اللہ دین میں بدعت ایجاد کرنے سے بچیں، یعنی اچھائی کے نام پر، ارے لمبی لمبی نمازیں بغیر سنت کے آدمی بغیر اس کے پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے غلط کیا کر رہے ہیں، اچھا ہی تو ہے، اچھا ہی تو ہے۔ آدمی کہہ رہا ہے کہ ہم اچھی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے، سیرت کے تعلق سے اتنی باتیں آپ یاد رکھیں، شہادتین کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی لا معبود بحق الا اللہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور اس ایمان کے جو تقاضے ہیں میں نے آپ کے سامنے بتا دیے ہیں
ताअतुहु फीमा अमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन बातों का हुक्म दिया उनकी इताअत करें, और जिन बातों से रुकने को कहा उससे बच जाएं, और जिन बातों को बताया उसकी तस्दीक करें, सच माने कि ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। और फिर इबादत उसी तरीके पर करें जो तरीका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे और आपको बतलाया है। चलिए देखते हैं कि इस हदीस में अर्बईन अन्नवविया तीसरी हदीस हमारे साथ है, जो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है। इस हदीस में शहादतैन के बाद पहली चीज जो यहां बयान हुई है वो नमाज है। वो नमाज है, अल्लाह अल्लाह। नमाज जिसके बारे में जुमहूर अइम्मा का है, अगर इस्लामी सल्तनत हो, अगर कोई नमाज का इनकार कर दे, छोड़ दे और नमाज को तस्लीम न करे और बोले कि मैं पढ़ता नहीं हूं, तो उसे 3 दिन मोहलत दी जाएगी, और 3 दिन के बाद अगर वो तौबा करके नमाज नहीं पढ़ेगा तो इस्लामी सल्तनत में उसे कत्ल कर दिया जाएगा, सिवाय इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की। उनकी राय इस बारे में अलग है। लेकिन यह कि कत्ल किया जाएगा तो किस हद पर कत्ल किया जाएगा, इसमें माबैन इख्तिलाफ है। अलगज़ तो हमें बताते हैं कि यहां नमाज के बारे में कहा वख्तलफ अहलुस्सुन्नह फ़िस्सलाह, अगर कोई शख्स नमाज छोड़ता है सुस्ती से, काहिली से, तो क्या वो मुसलमान बाकी रहेगा? नहीं बाकी रहेगा। जुमहूर अहलुस्सुन्नह कहते हैं कि अगर कोई सुस्ती से, काहिली से, यानी एक आध बार की बात अलग है, अगर कोई इसे अपना वतीरा बना ले, बिल्कुल कुफ्र की हद तक पहुंच जाए, तो उसका इस्लाम बाकी नहीं रहता। जैसे उन्होंने कहा क्या फलैस लहु इस्लामुन, उसका कोई इस्लाम बाकी नहीं रहता। नमाज के ताल्लुक से इतनी बड़ी बात है, नमाज का हम एहतमाम करें। अल्लाह अल्लाह, इस बात को अच्छी तरह याद रखें, नमाज को ज़ाया करने का मकसद, माना ये नहीं है कि आप नमाज छोड़ दें। नमाज को ज़ाया करने का मतलब यह है कि आप नमाज को टाल कर पढ़ें, उसकी वक्त पर न पढ़े तो आप नमाज को टाल कर पढ़ने वाले, नमाज को ज़ाया करने वाले। कहा अन सलातिहिम साहून, कहा कि नमाज न पढ़ने पर ये वईदें नहीं हैं, ये वईदें हैं नमाज अगर वक्त पर टाल कर पड़ी जाती है, सुस्ती के साथ, मस्ती के साथ। कामू इला सलाति कामू कुसाला युराऊन अन्नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, तो उनके लिए बातें हैं। तो मालूम यह होता है कि नमाज एक बदनी इबादत है जिसमें आदमी दुआएं पढ़ता है और रुकू और सुजूद करता है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होता है, और नमाज वक्त पर मुकर्रर है, जैसे कुरान मजीद ने कहा अक़िमिस्सलात लिदुलूकी शम्स, सूरतुल इसरा आयत नंबर 70 पर 8, और अल्लाह ने सूरतुल माइदा में आयत नंबर 50 पर 5 में भी कहा वाक़ीमुस्सलात, कहा कि तुम नमाज को कायम करो और ज़कात दो। तो यहां मतलब है नमाज पढ़ने का नहीं है, इक़ामतुस्सलाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर चाहते तो इस तरह से भी ताबीर कर सकते थे कि नमाज पढ़ो, कोई और ताबीर भी हो सकती थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी अंदाज में बयान किया जैसे अल्लाह ने कुरान में बयान किया, नमाज को कायम करना। नमाज को कायम करना कब होता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आप नमाज को कायम करें। अगर कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा में दोनों हाथों को कांधों के बराबर उठाते थे और फिर सीने पर बांध लेते थे, अगर आदमी इसके अलावा भी अगर करता है दूसरे तरीके से, तो हम कहेंगे कि नमाज तो हो जाती है लेकिन उसका अजर कम हो जाता है, इसलिए कि उसकी नमाज नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज के तरीके के मुताबिक नहीं है। सल्लू कमा रअयतुमूनी, तुम वैसे नमाज पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। तो नमाज वैसे पढ़ी जाती है जैसे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। चलिए देखते हैं, यहां ये बात समझ में आती है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन नमाज छोड़ने को कुफ्र समझते थे। जैसे शकीक बिन अब्दुल्लाह, वो तिरमिज़ी की रिवायत है, कहा कान अस्हाब
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لا يرون شيئا من الاعمال تركها كفر غیر الصلاۃ، نماز چھوڑنے والے کو کافر سمجھتے تھے۔ شہادتین کے بعد نماز کا یہ مقام ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے ایسی نمازیں چھوڑی اور آج ایسی حالت ہے کہ ہم ترستے ہیں کہ اللہ کے بارگاہوں میں جائیں، وہاں سجدہ ریز ہوں، لیکن آج ہم کو وہ موقع نہیں۔ ہم نے مسجدوں سے دوری اختیار کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس مسجدوں سے دور کر دیا۔ منبر و محراب تڑپ رہے ہیں، مصلی نہیں ہیں۔ تو آدمی اللہ جو بھی وقت ملے، آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت کو غنیمت سمجھے، نعمت سمجھے اور عبادتیں بچا لائے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمام لوگوں کا، جمہور کا یہ ہے کہ فالصلاۃ، اگر آدمی نماز اگر بغیر سستی سے، کاہلی سے اور انکار کے طور پر چھوڑ دیتا ہے تو یہ کفر ہے۔ یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، تم جہنم میں کیسے آئے؟ تو کہا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، نماز کا بڑا مقام ہے، اس لیے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض حدیثوں میں کہا گیا، ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، یعنی آدمی کے کفر اور شرک اور کے بیچ میں جو فرق ہے ایمان کا، کہا کہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ آدمی نماز چھوڑتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ جیسے اور حدیث میں کہا العہد الذی بیننا، کہا کہ وہ عہد جو ہمارے اور دوسروں لوگوں کے بیچ میں ہے وہ نماز ہے، جو نماز چھوڑتا ہے وہ بڑے کفر، یعنی کفر، ایسا کفر جس سے آدمی ملت سے خارج ہو جاتا ہے۔ آدمی کو توبہ کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور بتائی گئی کہ بار بار اس حدیث میں ایک بات کہی گئی، اقامت الصلاۃ، اقام الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنا کیسے ہوتا ہے؟ ایک نماز ہوتی ہے، عادتاً آدمی مسجد میں جاتا ہے، جلدی جلدی جیسے ہو سکے آدمی نماز پڑھتا ہے اور آدمی آ جاتا ہے۔ جیسے بعض فقہی مذاہب میں ہیں کہ اعتدال کی ضرورت نہیں ہے سجدے میں، ایک سجدے میں جانے کے بعد فٹ سے آپ اٹھیں گے اور سنبھلیں گے بھی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے جائیں گے۔ بولا کہ نہیں، کوئی اعتدال کی ضرورت نہیں، جیسے چاہے نماز پڑھ لو۔ نہیں، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے، یہ نماز کو ضائع کرنا ہے۔ کہا المقصود ان تقام علی، کہا کہ تم اس کے پورے ارکان کو لحاظ کرتے ہوئے تم نماز پڑھو، میں نماز پڑھوں، اس کے واجبات کا خیال کرتے ہوئے، اس کے شروط کا خیال کرتے ہوئے، اخلاص کے ساتھ میں اللہ رب ذوالجلال کے سامنے ٹھہرا۔ اسی لیے کہا کہ مسجد جاؤ بھی تو اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، ہاں اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، یعنی پورے ایسا ساتر کپڑا پہن کے جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے جا رہے ہو، پورے اطمینان کے ساتھ، اور بغیر عذر کے وقت ٹال کر نماز نہ پڑھو، ہاں، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تب ہوگا کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں دوستو عزیزو، اس معاملے میں ہمارے سے بڑی بے ڈھنگیاں ہوتی ہیں، بڑے عجیب نمازوں کی حالت ہماری ہے۔ ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پر رحم فرمائے، اور اسی لیے کہتے ہیں الذی، وہ آدمی جو وقت ٹال کر نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا وقت ہے یہاں سے یہاں تک، کہا بغیر عذر کے اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ النساء آیت نمبر 103، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے۔ اگر وقت ٹال کر پڑھتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر آدمی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، من میں جب آیا جیسے آیا پڑھ لیا، تو یہ اقامت الصلاۃ، اللہ کے لیے آپ نے نماز نہیں پڑھی، اپنی مرضی کی نماز پڑھی، دل کہیں اور ہے، ہاتھ کہیں اور ہے، اور آپ کی نگاہیں کہیں اور ہیں،
آدمی نماز پڑھ رہا ہے، تو جیسے کہا یہ نماز ہے، آدمی یہ چیز ہے جو آدمی اس کی نماز کو ضائع کرنے والا ہے۔ ہاں اگر کسی کے پاس عذر ہو، اگر سو گیا ہے، بھول گیا ہے، یا کوئی جمع بین الصلاتین کرنے والا ہے، وہ وقت کو ٹال کے پڑھ سکتا ہے۔ ایک جدید زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ نماز دن میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ تو چلو ہم ایسا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں ساری نمازوں کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں، دن بھر نماز نہیں پڑھے، فجر نہیں، ظہر نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، رات میں کھانا وانا کھا کے عشاء کی نماز کے وقت کھڑے ہوئے، کہا کہ فجر کی نماز سے لے کر پوری 5 نمازیں ایک ہی مرتبہ پڑھ لی۔ اور ان کا استدلال یہ تھا، الذی یقبلها متفرقہ یقبلها مجتمعہ۔ وہ لوگ کہتے تھے ارے جو اللہ فرض نمازوں کو الگ الگ ٹائم پر قبول کرتا ہے، وہ اللہ ساری نمازوں کو ایک ہی وقت میں قبول کر سکتا ہے، چلو ساری نمازوں کو ہم ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، باطل ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نماز کو جس وقت فرض کیا ہے، اسی وقت آپ کو مجھے پڑھنا ہے، میں اپنی مرضی سے نمازوں کو نہیں پڑھوں گا۔ ایک دوسری چیز اس حدیث میں جو ہمارے ساتھ ہے، زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، یہ ایتاء الزکاۃ اور زکوٰۃ دینا، چونکہ قرآن میں ایتاء الزکاۃ وآتوا الزکاۃ جیسے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جب بھی نماز کا ذکر کیا ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ یہ مالداروں کے مالوں میں یہ واجب حق ہے جو غریبوں کا ہے۔ اگر آدمی اچھے طریقے سے دیتا ہے تو دے دیتا ہے، اگر بخیلی کی وجہ سے نہیں دیتا ہے، وہ اسلامی سلطنت میں رہتا ہے، تو زبردستی اس کے مال سے زکوٰۃ لے لی جائے گی، زبردستی اس کے مال سے زکوٰۃ لے لی جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں بھی کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ۔ تو یہ مال میں زکوٰۃ، جو مالداروں کے مال میں جب نصاب کو چیز پہنچ جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقہ خیرات الگ ہے، یہ تو آپ کو دینا ہی پڑے گا، یہ آپ کے مال کا میل کچیل ہے۔ اگر آپ اور میں اسے نہیں نکالیں گے تو ہمارے مال کو وہ خراب کر دے گا، اس لیے ہم اسے نکال دیتے ہیں۔ ایک رکن ہے، اگر اس زکوٰۃ کا آدمی وجوب کا انکار کر دیتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد، انتقال کے بعد، کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا تھا، بولا کہ نہیں، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہم زکوٰۃ دیتے تھے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ سے جنگ کیا، بولا کہ نہیں، تم لوگ اگر زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہو تو کافر ہو جاتے ہو، وہاں ان سے جنگ کیا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ یہ ہمارے مالوں کا میل کچیل ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی وضاحت بیان کی ہے کہ آدمی زکوٰۃ دے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح ابھی ابھی رمضان ہمارے سے رخصت ہوا ہے، اور اس حدیث میں صیام، روزے کا بھی ذکر ہے۔ وہ ایک بدنی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، اور بدنی عبادت جیسے کہا کہ کف و ترک، کہا کہ میں نے کل کے درس میں آپ کو بتایا تھا ارکان اسلام جو بیان ہوئے ہیں وہ ساری چیزوں کو شامل ہیں۔ کچھ مرغوب چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نام اسلام ہے، زکوٰۃ ہے۔ کچھ مرغوب چیزوں سے رک جانے کا نام اسلام ہے، جی کہتا ہے کہ مزے کا پکا کے کھاؤں لیکن روزہ ہے نہیں کھا سکتا،
ہاں کچھ اور کام ہے نہیں کر سکتا، یہ ارکان اسلام میں داخل ہے، ساری چیزوں کو ارکان اسلام کہتے ہیں۔ تو یہ ایک رکن ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو بھی رمضان کے مہینے میں آ جائے اگر وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسے طاقت ہے تو وہ روزہ رکھے۔ اگر کوئی بیمار ہے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے احکام الگ ہیں، جب بیماری سے شفایابی ملے گی تو روزہ رکھے گا۔ یا بالکل ایسا بوڑھا ہے، ایسا بیمار ہے جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور وہ العیاذ باللہ مرض مزمن میں، ایسی بیماری جو اسے شفا کی امید نہیں ہے، تو ایسا شخص اگر دے سکتا ہے تو فدیہ دے گا، یعنی 1.5 کلو روزانہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے گا، یہ فدیہ ہے جو اس کے روزے کا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب تھے، انہوں نے سوال کیا کہ میں جو کماتا ہوں میری بیوی بچوں کے اخراجات کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، لیکن میں اپنے بوڑھے ماں باپ کا فدیہ نہیں دے سکتا، تو میں کیا کروں؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا۔ اگر ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ فدیہ ادا کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ تھی بات روزے کی، اور اسی طرح اس حدیث میں ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے، حج۔ جیسے ہم نے کہا حج عمر میں ایک مرتبہ ہے، عمر میں ایک مرتبہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، آدمی حج کرے گا، یعنی وہاں تک جانے آنے اور اس بیچ میں اپنی بیوی بچوں کے اخراجات برداشت کرنے کی جسے طاقت ہوگی وہ حج پر جائے گا۔ اور حج کا معنی ہے القصد، یعنی ارادہ کرنا، یعنی قصد البیت الحرام لاداء العبادہ، یعنی عبادت کی نیت سے آدمی کعبۃ اللہ تک جاتا ہے، وہاں کی ساری چیزوں کو بجا لاتا ہے، طواف ہے، سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، اور مبیت مزدلفہ ہے، اور پھر منا میں اس کا قیام ہے، رمی جمار ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اور آدمی اس طرح سے حج کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرنے کے قابل تھا، اتنا پیسہ جمع ہو گیا تھا، لیکن اس نے حج نہیں کیا، تو اس کے جو ورثہ ہوں گے ان پر ضروری ہے کہ اس کی وراثت کے مال سے اتنا مال نکال دے، کسی کو حج کرائے یا خود حج کر کے آئے اپنے باپ کی طرف سے۔ جس نے حج نہیں کیا تھا اس پر حج فرض ہوا تھا، کہا کہ وَإِن مَاتَ وَلَمْ يَحُجْ، اگر کوئی ایسا شخص سے حج نہیں کیا، مر گیا، وہ مستطیع اور وہ حج کرنے کے قابل تھا، فَعَلَى وَرْثَتِهِ أَن يَخْرُجُوا مِن تَرِكَتِهِ، یعنی اس کے جو ورثہ ہوں گے اس کے طریقے سے مال نکالیں گے۔ لیکن اگر کوئی اتنا بوڑھا ہے، جیسے ایک صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا ہیں، ان پر حج فرض ہے، لیکن اتنے بوڑھے ہیں کہ اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ نہیں سکتے، اگر میں اونٹ پر رکھ کر ان کو باندھ دوں تو کہیں گر جائیں گے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کر سکتے ہو، تم اپنے باپ کی طرف سے قرض ادا کرتے ہو تو یہ اللہ کا قرض ہے، اسے ادا کرو۔ تو یہ حج ہے، بہت سارے ہیں مختلف بہانے بنا کر، ہاں آج کل کی حالات الگ ہے، اگر کسی مرض کی بنا پر کسی وجہ سے اگر کسی کا نام قرعے میں نہیں آتا ہے، دل میں تڑپ ہے حج کرنے کی، موقع نہیں ملتا ہے، تو بات الگ ہے، لیکن آدمی کی تو نیت ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دولت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی اور اس کی توحید کی اخلاص کے ساتھ اس کی بندگی کی گواہی ہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت ہے، اور وہاں تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک کہا کہ لوگ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کتنا اثر و سوخ کا مالک ہے، لیکن جس کے پاس جتنا تقوی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنا قریب ہے۔ تو آدمی ان تمام ارکان کو سمجھے اور عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ کل ہمارے درس میں چوتھی حدیث ہے
جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے. میں تمام احباب سے کہوں گا ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، دین کا علم حاصل کریں اس سے پہلے کہ آپ مصروف ہو جائیں، پھر یہ وقت آپ کے پاس نہ ہو، اور ایسا علم حاصل کریں کہ میرا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے. ابھی اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہے. اسی طرح یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بلائیں، مصیبتیں، آفتیں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو منوانے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت جانیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا پہچانے گا اللہ سے اتنا ڈرے گا. ہماری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم نڈر اس لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہ تو عظمت کو ہم نے جانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مومنوں کے لیے جو چیزیں ہیں ان نعمتوں کو ہم نے جانا، یعنی پوری طریقے سے ہم نے ان باتوں کو نہیں جانا. ایک بہت بڑا ذریعہ ہے علم سیکھنے کا. خود ہمارے ساتھ شریک رہیں، اپنے دوست و احباب کو اس کی اطلاع دیں. بس آدھے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے، 9 سے 9:30 بجے تک. یہ علم سیکھنے کا بہترین موقع ہے. انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جس میں بتایا کہ انسان کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، کیسے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے، فرشتہ کیا کیا باتیں ان کے پاس اس کے بارے میں لکھتا ہے. ساری چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامل ایمان عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے. اخلاص کی دولت سے ہمیں نوازے، اور اتباع پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دین پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.